اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے آبنہ ہرمز کو فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ اس اہم عالمی گزرگاہ کو بلا تاخیر بحال کیا جائے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والی جہاز رانی کے حقوق اور آزادیوں کے مکمل احترام کیا جانا چاہیے اور جہازوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے گزرنے دیا جانا چاہیے۔ نہ کوئی ٹول ٹیکس عائد کیا جائے، نہ ہی کسی قسم کا امتیاز برتا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی تجارت کی بحالی انتہائی ضروری ہے تاکہ عالمی معیشت دوبارہ سانس لے سکے اور محفوظ اور بلا رکاوٹ گزرگاہ نہ صرف معاشی بلکہ انسانی بنیادوں پر بھی ناگزیر اہمیت رکھتی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی سمندر میں ایرانی آئل ٹینکروں پر امریکی قبضے کی مذمت۔ ترجمان اسماعیل بقائی کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ اقدامات کھلے عام قزاقی اور مسلح لوٹ مار کو قانونی حیثیت دینے کے مترادف ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا ایک بار پھر قزاقوں کی واپسی دیکھ رہی ہے۔ ایرانی ترجمان نے امریکہ کو اس مبینہ غیر قانونی طرز عمل پر مکمل طور پر جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون اور عالمی آزاد تجارت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بیان میں مزید خبردار کیا گیا کہ اس طرح کے اقدامات نہ صرف عالمی تجارتی نظام کو متاثر کر سکتے ہیں بلکہ سمندری سلامتی کے بنیادی اصولوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ ایران نے برسوں کی سخت پابندیوں کے باوجود ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہے۔ ایران اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں وہ عالمی ضروریات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مغربی ممالک ایران پر توانائی کی ترسیل خصوصاً آبنہ ہرمز کے ذریعے پابندیاں نرم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں اور اقتصادی پابندیوں کے ذریعے اپنی پالیسیاں مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نائب صدر نے مزید یہ کہا کہ ایک وقت تھا جب ایرانی طیاروں کو ایندھن کی فراہمی سے انکار کیا جاتا تھا، مگر آج وہی ممالک اپنی توانائی کی ضروریات کو برقرار رکھنے کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہیں۔ تمام پیش رفت ایران کی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے جس کے باعث وہ پابندیوں کے باوجود دباؤ سے نکل کر عالمی سطح پر ایک بااثر مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار نہایت مہارت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ امریکیوں کے پاس مذاکرات میں قائل کرنے والی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں امریکہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا حکمت عملی مرتب کر رہا ہے۔ امریکہ کو ایران کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، پھر وہاں سے نکلنا ہی ہوگا۔ ایران کے خلاف جنگ کا اثر جرمنی کی اقتصادی پیداوار پر ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اپنے اہم خطاب میں کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کی ممکنہ بندش سے تیل، گیس اور ضروری اشیاء کی ترسیل شدید متاثر ہو سکتی ہے جس کے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ موجودہ عالمی حالات سے ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔ عاصم افتخار نے بتایا کہ پاکستان چین، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر جیسے برادر ممالک کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے تاکہ خطے میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں، جبکہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہے۔